السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹی چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، اردو گرامر کا اور پی ٹی اور لکھت پریکشا کی تیاری کے لیے یہ 12واں کلاس ہے، تھیوری بیس میں کنسیپٹ کے حساب سے، اور یہ کلاس سہایک والوں کے لیے بھی، انوادک والوں کے لیے بھی، راجیہ بھاشا والوں کے لیے، سبھی کینڈیڈیٹ کے لیے خاص ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کلاس میں سوال و جواب ہوتے ہیں اور اردو قواعد پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے آج ہم علم نحو، اقسام کلمہ اور مرکب تام، مرکب ناقص اور اقسام مرکب ناقص، ان کو ہم پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے، چونکہ یہ بھی ضروری ہے سلیبس کے انوسار، لیکن یہ مینس ایگزام کے لیے ضروری ہے۔ جو سہایک والوں کا پی ٹی ہے وہ ان سے الگ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ساتھیوں۔ ساتھ ساتھ آپ کو کنسیپٹ بھی آنا ضروری ہے، تبھی آپ کوئی بھی ایگزام کو کوالیفائی کر پائیں گے۔ سبھی ساتھیوں سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے سنڈے ٹو سنڈے جو ہمارا کلاس ہوتا ہے، آن لائن OMR شیٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر آپ نے نہیں جڑا ہے تو جلدی سے کال کر کے، سمپرک کر کے، واٹس اپ کر کے جڑ جائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بہت سارے بینیفٹس ہیں، جڑنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا بینیفٹ ہے اور آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور چونکہ آپ نے آج کل اخباروں میں دیکھ ہی لیا ہوگا کیا کیا نوٹس آ رہے ہیں، تو دل و جان سے محنت کیجیے۔ 7 گھنٹے محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو جو خاص مواد ہے میں وہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان کو یاد کریں اور ان کو جو ہے کہ اپنے دماغ میں بٹھائیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اپنے آپ کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ساتھیوں، یہ OMR شیٹ پہ ٹیسٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی لیے اس پہ ٹیسٹ دینے کے لیے سمپرک کریں۔ جب آپ گروپ میں جڑ جائیں گے پھر بہت فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ کہ آپ یقین نہیں کر سکتے۔ چلیے ساتھی ہم شروع کرتے ہیں۔ سبھی ساتھی سے درخواست ساتھیوں، آتے ہی پہلا کام آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اس کے بعد ساتھیوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر آپ کا کام سبسکرائب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دھیان سے کلاس کو سننا ہے، فالتو کمنٹس میں اپنے دھیان کو نہیں لگانا ہے۔ علم النحو کی اگر تعریف پوچھی جائے، یاد رکھیے گا، علم نحو وہ علم ہے جس سے جملے کی باہمی ترتیب اور تعلق معلوم ہو۔ علم النحو کا تعریف اگر پوچھا جائے تو تعریف یاد رکھیے گا، وہ علم ہے جس سے جملہ کی باہمی ترتیب اور تعلق کا حال معلوم ہو۔ اور موٹا موٹی آپ یوں سمجھ لیجئے، اصطلاحی معنوں میں جملوں کے لکھنے میں یا بولنے میں غلطی نہ ہو، اسی کی تمیز ہمیں علم النحو سکھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ علم النحو پڑھنے سے ہمیں تو یہ تمیز مل جاتا ہے کب کہاں اور کیا بولنا چاہیے، کب کہاں کیسے کیا لکھنا چاہیے، یہ تمیز ہمیں علم النحو سے ملتی ہے ساتھیوں۔ آئیے علم النحو کے اندر لفظ کے ساتھیوں اگر دیکھیں گے تو 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ لفظ کے 2 قسمیں ہیں، لیکن اگر ترکیبی لحاظ سے پوچھا جائے، جملے کے ترکیبی لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں، تو پھر 3 قسمیں ہو جائے گی، وہ آپ کو معلوم بھی ہوگا، نہیں تو یاد رکھیے مفرد ہے، مرکب اور ایک ملتف ہے، وہ جملے کی ترکیبی لحاظ سے ہے۔ لیکن لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو مفرد ہوتا ہے یا وہ مرکب، اس کو یاد رکھیے۔ آگے مفرد کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی کو بتائے اسے مفرد کہتے ہیں، جیسے قلم، کاپی، یہ سب کیا ہے، مفرد لفظ ہے۔ اسی طرح ساتھیوں آگے بڑھیں گے، اگلا ہے مرکب کی تعریف۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے کہ ساتھیوں احمد کا لڑکا، یہ اب ایک جملہ بنا یا ایک لفظ بنا۔ نیک آدمی، یہ بھی 2 لفظ سے مل کر ایک لفظ بنا ہے، یا 2 لفظ مل کر ایک جملہ، ایک کلمہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احمد کا لڑکا ایک کلمہ ہو گیا، نیک آدمی بھی یہ ایک کلمہ ہو گیا، حیوان ناطق یہ بھی ایک کلمہ ہو گیا۔ تو مرکب وہ لفظ ہے جو 2 اسم یا 2 لفظ مل کر بنا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو 2
جملوں سے مل کر بنا ہو اسے مرکب جملہ کہتے ہیں۔ یاد ہو گیا آپ کو؟ چلیے اب یہاں ساتھیوں یاد رکھنے والی بات ہے، مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے، اور مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ اب یہاں یاد رکھیے گا، مرکب تام کو مرکب مفید کہتے ہیں، مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو مفید، غیر مفید، ناقص اور تام دونوں آپ کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ اب اگر بات آئے گی تعریف پڑھنے کی، مرکب تام کی تعریف ہے وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے مرکب تام کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں گھر جاؤں گا، یہاں کوئی ڈاؤٹس ہے اس جملے میں؟ نہیں ہے، بالکل بات سمجھ میں آ رہی۔ گھر جانے والا میں ہوں اور پہنچوں گا کہاں؟ گھر پر پہنچوں گا۔ لڑکی خوبصورت ہے، یہاں بھی بات کلیئر ہے۔ میری گاڑی نئی ہے، یہاں بھی بات مکمل ہو گئی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ مرکب جملہ وہ جہاں بات مکمل ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے ساتھیوں۔ اس طرح آپ جملہ مثبت اور مرکب آپ دونوں سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ آئیے یہاں ساتھیوں نوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹس کر کے بتا رہا ہوں کہ مرکب تام کو مرکب مفید، کلام، جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو مرکب مفید کہتے ہیں یا پھر کلام کہتے ہیں اور جملہ کہتے ہیں۔ جب جملے کی بات آئے، کلام کی بات آئے تو آپ مطلب کنفیوز نہیں ہو جائے گا کہ میں نے مرکب کلام پڑھا ہی نہیں ہے، مرکب جملہ ہم نے سنا نہیں ہے، اور یہ مرکب مفید تو خیر ہم جانتے ہیں، لیکن یہ کیا مطلب سمسیا ہے؟ سمسیا نہیں ہے، بس فرق ہے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے۔ مرکب تام کو مرکب مفید، مرکب کلام، مرکب جملہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے یاد رکھیے گا، مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیں جہاں بات سمجھ میں آ گئی وہ مرکب تام، مرکب مفید، اور جہاں بات سمجھ میں نہ آئی وہ مرکب ناقص، مرکب غیر مفید ساتھیوں۔ اب دیکھیے گا، ساجد کا لڑکا، کیا مطلب؟ موٹا، پتلا، اچھا، برا، خراب، خوبصورت، کیا کچھ بھی نہیں ہے آگے بات، تو اسی لیے کہتے ہیں ساجد کا لڑکا۔ اور کالی ٹوپی اور گول گنبد، یہ سب کیا ہے؟ مرکب ناقص ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلیں گے۔ یہاں میں ایک نوٹ پھر دے رہا ہوں، نوٹس کر رہا ہوں آپ کو، یاد رکھیے گا اس کو، وہ یہ ہے کہ مرکب ناقص کو مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے میں بھی آپ نے پڑھا ہے، اسی کو یہاں نوٹس کیا گیا ہے۔ اب ساتھی یہاں دھیان رکھنے والی بات ہے، مرکب ناقص، مرکب غیر مفید کے اقسام، یعنی مرکب جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے۔ مرکب کی بھی دو قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام، اور مرکب تام کو مرکب مفید، مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اور مرکب ناقص کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ مرکب تام کی نہیں، مرکب ناقص کی کتنی قسمیں ہیں یہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اس کو یاد رکھیے اور سمجھیے۔ مرکب ناقص کی یعنی جس میں بات مکمل نہ ہو، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب تمیزی، مرکب اشاری، مرکب حالی، مرکب استثنائی، مرکب تشبیہی، مرکب بدلی، مرکب تاکیدی، مرکب بیانی اور مرکب ندائی۔ تو یہاں ان سبھی ساتھی کو یاد رکھنے والی بات ہے۔ اور ایک مرکب رہ گیا مرکب عاطفی، مرکب عاطفی، تو مرکب عاطفی، مرکب توصیفی، مرکب عددی، مرکب تمیزی، مرکب اشاری، مرکب حالی، مرکب استثنائی، مرکب تشبیہی، مرکب بدلی، مرکب تاکیدی، مرکب بیانی، مرکب ندائی، ان کو یاد رکھیے گا، دماغ میں بٹھا لیجئے گا، اور ان کی تعریف کیا ہے وہ آج سمجھ لیجئے ساتھیوں۔ سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے بھی آپ محنت سے پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کی تعریف یعنی وہ مرکب ہے جس میں حروف اضافت کے ذریعہ یا دو اسموں میں ایک تعلق اور لگاؤ پیدا کیا جائے، اس تعلق کے نام اضافت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مرکب اضافی وہ مرکب ہے جس میں حروف اضافت کے ذریعہ
ایک بات تو یہ حروف اضافت کے ذریعہ، دوسری بات کیا ہے، پھر دو اسموں میں ایک کا تعلق اور ایک کا لگاؤ پیدا کیا جائے، بتایا جائے، اسی تعلق کے نام کو اضافت کہتے ہیں۔ جس طرح ساتھیوں اسلم کی بلی، اسلم کے لگاؤ کس سے تھا؟ بلی سے تھا، لیکن صرف اسلم بلی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جب یہاں لفظ کی دے دیا آپ نے علامات اضافت، اب جو ہے کہ بلی کا تعلق اسلم سے ہو گیا، اسلم کا لگاؤ بلی سے معلوم ہو گیا۔ اسی ہے علامات اضافت کا کمال، ایک کا تعلق دوسرے کے لگاؤ کو ظاہر کر دیتا ہے، کعبے کا طواف، بچوں کے اسکول وغیرہ وغیرہ۔ چلیے، مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جس میں کسی شخص یا چیز یا جگہ کی اچھائی یا برائی ظاہر کی جائے۔ آگے سمجھ میں، مرکب توصیفی وہ مرکب جس میں کسی چیز یا شخص کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، اور مرکب توصیفی کس کی قسم میں سے ہے؟ مرکب ناقص کی قسم میں سے ہے۔ یاد رکھیے گا، مرکب ناقص یعنی مرکب غیر مفید قسم میں سے ہے۔ چلیے، جیسے کہ بخیل آدمی، تیز تلوار، سفید ٹوپی وغیرہ، یہ سب مرکب توصیفی ہیں، یعنی آدمی کی صفت بخیل بتایا جا رہا ہے، تلوار کی صفت تیز بتایا جا رہا ہے، ٹوپی کی صفت سفید ہونا بتایا جا رہا ہے، اسی لیے کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ آئیے، مرکب عددی وہ مرکب ہے جو عدد اور معدود سے مل کر بنے، جو عدد اور معدود سے مل کر بنے، جیسے کہ 11 کتابیں، 12 کیلے۔ یہ لفظ 12 کیا ساتھیوں؟ عدد ہے، کیلے کیا ہے؟ معدود ہے۔ یعنی دوستو جس کے بارے میں بتایا جائے وہ، یہ 12 کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ کیلے کے بارے میں، تو کیلے معدود ہو گیا، 12 کیا ہے؟ عدد ہو گیا۔ اسی لیے ساتھیوں 11 کتابیں، 12 کیلے وغیرہ یہ سب کیا ہے؟ مرکب عددی ہیں، اور یہ مرکب تام، مرکب ناقص قسم میں سے ہیں۔ مرکب تمیزی وہ مرکب ہے جو تمیز اور ممیز سے مل کر بنے، یعنی جس میں مقدار معلوم ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ 4 گز کپڑا، 5 سیر چاول وغیرہ وغیرہ۔ سمجھ گئے ساتھیوں؟ جو تمیز اور ممیز سے، اصل ممیز بولتے لوگ اس کو، لیکن ممیز بہتر ہے، تمیز اور ممیز سے مل کر بنے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ 4 گز کپڑا، 5 سیر چاول وغیرہ۔ سمجھ گئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو پھر کمنٹ کیجئے، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو اس میں اشارہ اور مشار الیہ سے بنا ہو، جیسے کہ یہ کتاب، وہ کرسی، اس کا گھر، یہ سب کیا؟ مرکب اشاری ہے، اور یہ مرکب ناقص کی قسم میں سے ہے۔ یہ کیونکہ مرکب ناقص کی تعریف یہ ہے جہاں بات مکمل سمجھ میں نہ آئے۔ یہ کتاب سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی سمجھ میں، کتاب تو سمجھ میں آتی ہے، کس کی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کرسی ہے، کس کی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مکمل بات نہیں ہے۔ گھر ہے تو سمجھ میں ہے، لیکن کس کا گھر ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ساتھیوں یہ مرکب اشاری کی تعریف آپ نے پڑھی۔ آئیے مرکب حالی کی تعریف پڑھتے ہیں۔ وہ مرکب ہے جو حال اور ذوالحال سے مل کر بنا ہو، جیسے کہ چمکتا سورج، ابلتا دودھ، بہتا پانی وغیرہ۔ یاد رکھیے گا، چمکتا کیا ہے؟ یہ حال ہے، سورج کیا ہے؟ ذوالحال ہے۔ جس کی حالت بتایا جائے اسے ذوالحال کہتے ہیں، اور حال تو خیر جو جس کے لیے بتایا جائے وہ حال ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چمکتا سورج میں چمکتا حال، سورج ذوالحال ہے۔ ابلتا دودھ میں دودھ کیا؟ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا نا۔ تو یہاں یاد رکھیے، چمکتا سورج، ابلتا دودھ، بہتا پانی وغیرہ۔ یہاں پانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے، دودھ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دودھ ابل رہا ہے، سورج کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج چمک رہا ہے۔ تو سورج کی حالت کو بتایا جا رہا ہے، سورج کی حالت کیسی ہے؟ چمک رہی ہے۔ دودھ کی حالت کیسا ہے؟ دودھ ابھی ابل رہا ہے۔ پانی کی حالت کیا ہے؟ پانی بہہ رہا ہے۔ تو یہ مرکب حالی کی تعریف آپ نے پڑھی ہے۔ اب پڑھیں گے ساتھیوں مرکب استثنائی۔ وہ مرکب ہے جو مستثنا اور مستثنا منہ سے مرکب ہو اور ان کے درمیان حرف استثناء ہو۔
حرف استثناء ہم نے آپ کو بتایا تھا نا، سوا ما سوا، یاد ہوگا آپ کو، جز بجز، ہے نا، سوا ما سوا جز بجز آپ کو یاد ہوگا شاید کہ. جیسے کہ ساتھیو زید کے سوا سبھی لڑکے، اس جملے میں ساجد مستثنا اور سب لڑکے مستثنا منہو ہے، اور سوا حرف استثناء ہے. یہاں زید لکھا گیا ہے، یہاں ساجد لکھا گیا ہے. آپ کو اسی ساجد کو زید سمجھنا ہے. زید کے سوا سبھی لڑکے، اس جملے میں زید مستثنا اور سب لڑکے مستثنا منہو اور سوا حرف مستثنا ہے. آئیے آگے بڑھیں گے. مرکب تشبیہی ساتھیوں، اگر آپ نے علم بیان پڑھا ہوگا تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ مرکب ہے جو ہمیشہ مشبہ اور مشبہ بہی سے مل کر بنے، جیسے کہ چاند سا چہرہ، حور جیسی آنکھ، رات جیسی کالی، وغیرہ وغیرہ. سمجھ گئے؟ یعنی چہرے کو چاند بتایا جا رہا ہے، آنکھ کو حور کی آنکھ جیسی بتائی جا رہی ہے، اور رات کو کالی بتائی جا رہی ہے، کالی رات جیسی، کالی کالی کو رات جیسی بتائی جا رہی ہے. تو یاد رکھیے گا حروف تشبیہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، سا، سی، جیسی، جیسا، یہ سب استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا مشبہ، مشبہ بھی، چہرہ مشبہ بھی، چاند مشبہ، اور سا حرف تشبیہ. اس طرح سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں. آئیے آگے چلیں گے ساتھیوں. مرکب بدلی وہ مرکب ہے جو بدل اور مبدل منہو سے مل کر بنے. ٹھیک ہے؟ جب دو الفاظ ایسے ہوں کہ دونوں سے غرض ایک ہو تو پہلا مبدل منہو اور دوسرا بدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میرا دوست حامد، ساجد کا لڑکا اکرم. اس جملے میں میرا دوست ساجد کا لڑکا مبدل منہو ہے اور حامد اور اکرم بدل ہے. ساتھیوں آئی سمجھ میں؟ چلیے وقت کی قلت ہے ساتھیوں، برابر محنت سے پڑھیں اور برابر جواب دیں، برابر کمنٹ سے کریں، برابر رپلائی کریں، لیکن دھیان دے کر کے پڑھیں، محنت سے پڑھیں. جتنا محنت کرنے کو کہا جا رہا ہے اتنی محنت کریں، اور کام اس نیت سے محنت کریں کہ مجھے کامیاب ہو کر ہی رہنا ہے. مرکب بیانی ساتھیوں وہ مرکب ہے جو مبین اور بیان سے مل کر بنا ہو. اس میں ایک نام کم مشہور ہو اور دوسرا نام اس کی وضاحت کرے. پہلے اسم کو مبین، دوسروں کو بیان کہتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اب یوں سمجھیے، یہاں کہا ہے کہ ایک شخص کے دو نام ہو، لیکن ایک نام تو کم مشہور ہو، دوسری نام آتے ہی اس نام کی وضاحت کر دے اور سب کو معلوم ہو جائے ہاں یہ فلاں شخص ہی ہے. جس طرح سے اسد اللہ خان یہ کم مشہور ہے، اسد اللہ خان بولیں گے آپ نہیں سمجھ پائیے گا، لیکن جیسے ہی کوئی غالب بولتا ہے آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو غالب سے مشہور ہے کون؟ اسد اللہ خان، جبکہ یہ پورا نام ان کا ہے، اور اسد اللہ جو ہے یہ کم مشہور ہے، غالب زیادہ مشہور ہے، اور ان کی وضاحت ہے. اسی طرح عبد الرشید بولتے ہی آپ نہیں سمجھیں گے مکمل، تو جیسے ہی گنگو بولا آپ سمجھ جائیں گے عبد الرشید گنگو ہی آپ سمجھ گئے، عبد المنان بے دل، اس طرح آپ بات سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ آگے ساتھیوں یہاں پہ مرکب ندائی کیا ہے؟ مرکب ندائی وہ مرکب ہے جو ندا اور منادا سے مل کر بنے. جیسا کہ ساتھیو اے لڑکے، او لڑکی، یاد رکھیے گا جس کو بلایا جائے اسے منادا، ٹھیک ہے، اور جس حرف سے بلایا جائے اس کو ندا کہتے ہیں. تو اے لڑکی، او لڑکے، یہ سب مرکب ندائی کی مثال ہے، اور یہ مرکب ناقص میں سے مرکب ندائی آتا ہے، ان کی مثال ہے. آئیے مرکب عاطفی وہ مرکب ہے، یہاں ہر جگہ الف فالتو کیسے آ رہا؟ تو وہ مرکب ہے جو معطوف اور معطوف الیہ سے مل کر بنا ہو. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ زید آیا، وہ چلا گیا، ایک ہی لفظ ہے، زید آیا، وہ چلا گیا، آپ آئے پھر چلے گئے. واو کیا ساتھیو؟ واو حروف عطف ہے، اور پھر بھی، پھر لفظ پھر یہ بھی حروف عطف ہے. زید آیا، چلا گیا، زید آیا وہ چلا گیا، یہ ہاں نہیں ہوگا، زید آیا وہ، زید آیا اور چلا گیا ہوگا. ٹھیک ہے؟ زید آیا وہ چلا گیا، آپ آئے پھر
چلے گئے۔ یہ سب مرکب عطفی کی مثال ہے ساتھیوں، ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھیے گا۔ اگر آپ سمجھ گئے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھے تو ساتھیوں ہمیں کال کیجئے، واٹس اپ کیجئے، میں آپ کو مکمل طور پر ساتھیوں سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ مختصر سے کلاس آج کے اس وقت کے آپ سبھی کے لیے بہت ہی اہم مہتوپورن ہوتا ہے۔ جڑیے گا تھیوری بیس کے اندر میں۔ اب اگلا کمنٹ کا میں کروں گا انتظار کہ اب آپ کی کس چیز میں کمزوری ہے۔ تذکیر و تانیث ہم نے کرا دی ہے، جی کے ہم نے کروا دیا ہے، اور یہ علم نحو باقی تھا، یہ ہم نے کرا دیا ہے۔ یہ سب چیزیں جو پی ٹی کے ایگزام کے نہیں لیکن سہایک والوں کے سلیبس میں ہے، یہ ہم نے کرا دی۔ اب اگر آپ کو کچھ پڑھنا ہو تو جلدی سے کمنٹ کیجیے گا، اس کی بدولت ہم پڑھا دیں گے۔ لیکن ساتھیوں ایک درخواست ہے، 90459787 اور ہے 47، اس نمبر پہ رابطہ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے، سمپرک کیجئے، جڑ جائیے ہمارے آفیشیل گروپ سے، جس گروپ میں جڑنے کے بعد آپ OMR شیٹ پہ ٹیسٹ دے پائیں گے، جس گروپ میں جڑنے کے بعد آپ کو PDF ملتا رہے گا، اور جس گروپ میں جڑنے کے بعد آپ سیف کلاس کر پائیں گے، پرائیویٹ کلاس کر پائیں گے۔ ساتھیوں دیجیے گا ہمیں اجازت، اور کیسا رہا یہ کلاس بتانے کی زحمت کریں۔ اللہ حافظ۔